شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے حقارت ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جو کسی کے نزدیک کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، اللہ ہی کا ہوتا ہے، اور اللہ اسے اپنے کام کے سوا کسی اور کا ہونے بھی نہیں دیتا۔ اگر کوئی پورے طور پر غیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ بہترین اور مقبول ترین کام مخلوق کی خدمت ہے، اور مخلوق کی خدمت میں پہلا نمبر بیمار کی خدمت کا ہے۔ صبر اللہ کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے، نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ جب اللہ آپ کو عظیم بنائے تو آپ بڑے تحمل مزاج ہوں گے، اور جو انسان اپنے آپ کو عظیم بنائے تو وہ بڑا مغرور ہوگا۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ مالک غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بنا دیتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، پچھلی رات میں نے سیکھا کہ اللہ کا عاشق کیسے بنا جائے۔ اس دنیا میں رہنا اور کہنا کچھ بھی میرا نہیں۔ جدائی ان کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، دل سے محبت کرنے والوں کے لیے جدائی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کو مغفرت طلب کرنے کی توفیق دی گئی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہے گا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی خوراک مٹی سے ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کے امر سے بنی، اس کی خوراک آسمانی وحی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں جیسے ہوں گے، یعنی چڑیوں کی طرح ان کے دل نرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند عالم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پالنے والے، تیری مخلوقات میں کس کا گناہ سب سے زیادہ بڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ شخص جو مجھ پر تہمت لگائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا کوئی تجھ پر بھی تہمت لگا سکتا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ اے موسیٰ، وہ شخص جو مجھ سے خیر کی طلب کرتا ہے لیکن نہ میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، نہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور نہ میری آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنے نفس میں غیبت کی عادت مت ڈالو کہ اس کا عادی بہت بڑا گناہ گار ہے۔ جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہزاروں بہاریں گزر جائیں، کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائیں تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ تمہاری روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تم خود کو کامل سمجھنے لگو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی جن میں احساس نہیں ہے۔ دولت کی تمنا دلبروں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا، جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔
محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ کام کرنا ہلاکت ہے، اور اپنی ہستی سے کم کام کرنا بددیانتی ہے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مسجد رقص کرنے کی جگہ نہیں، مگر میں نے وہاں جہالت کو ناچتے دیکھا ہے۔ مصیبت میں پھنسا ہوا انسان بہتر ہے کہ اسے مالک یاد رہے، اس امن سے جو اسے بے فکر اور سرکش بنا دے۔ جب انصاف میں طاقت نہیں ہوتی تو چوروں، ڈاکوؤں اور قاتلوں کے پاس طاقت آ جاتی ہے۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے، ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ غصے اور شہوت کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال تاکہ تو زندگی سے صحیح لطف اٹھا سکے۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات تھی، آشکار ہو چکی۔ نشانیاں مت مانگا کرو، بندے کا پیدا کرنا ہی اصل نشانی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ بابا جی کہنے لگے، بیٹا، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں، کوئی بنا دیکھے اویس قرنی بن جاتا ہے، اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل ہی رہتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، اور شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ استاد اگر کافر ہوگا تو وہ شاگرد کو قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا دے گا، اور اگر استاد مسلمان ہوگا تو وہ انجیل پڑھا کر بھی مسلمان بنا دے گا۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک وقتی شے ہے۔ تبدیلی آسان نہیں مگر ہمیشہ ممکن ہوتی ہے، اپنی اصلاح کے لیے خود کو تبدیل کرتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نے مجھے کبھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا؟ یاد رکھو، قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر میں سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگ علیحدہ کر دیں، ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، آدمی گھر سے نکلے تو راہ میں ملنے والے ہر شخص کو خود سے بہتر جانے۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری حاصل کرنا ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ وہی صحیح معنوں میں آزاد ہے جو خواہشوں کے غلام نہیں۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کاموں کا آپ کی مرضی سے نہ ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کی بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے،
اور جس کو برا سمجھنے لگتا ہے بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو زبان خود بخود سچی ہو جاتی ہے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ کسی انسان میں خوبی دیکھو تو اسے بیان کرو، لیکن اگر خامی دیکھو تو یہ تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ آپ اللہ کے کام میں کیوں نہ کہو، آپ اللہ سے یہ نہ پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ وہ پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر فضل سے تم بیدار ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا؟ راز یہ ہے، میرا ہونا اس کے فضل کی دلیل ہے، اس کا ہونا میرے یقین کا انجام ہے۔ زبان اور کان کے استعمال سے پہلے آنکھوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام کی عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کرو۔ جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو پھر آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ گلاب سے ہر کوئی محبت کر سکتا ہے، لیکن پتے سے محبت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ خوبصورتی سے محبت کرنا عام بات ہے، لیکن عام سے محبت کرنا خوبصورتی ہے۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے، کیونکہ پھول یوں ہی نہیں کھل جاتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ غم سے نجات نہیں بلکہ غم میں نجات ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر سونے کا اتنا ہی شوق ہے تو اللہ کے راستے پر سو، کہ شاید وہاں سے کسی اللہ والے کا گزر ہو اور وہ تمہیں خواب غفلت سے جگا دے۔ جس نے دنیا کو چاہا اسے دنیا ملی، جس نے آخرت کو چاہا اسے آخرت ملی، اور جس نے اللہ کو چاہا اسے سب کچھ مل گیا۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے آپ نے بھی ہو ہی جانا ہے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کی فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجود زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو اپنی زندگی پسند نہیں وہ اللہ پر یقین نہیں رکھے گا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ تعلیم سب سے بڑا مسئلہ نہیں، سب سے بڑا مسئلہ تربیت ہے۔ تعلیمی ادارے تو گلی گلی ہیں، کمی تربیت کی ہے۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کر لیا کرو، مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ ہی بے بسی کا علاج ہے۔ اللہ چاہتا ہے جس طرح ماں کی محبت پر تم شک نہیں کرتے، اسی طرح اس کی محبت پر یقین رکھو۔ دعائیں کثرت سے کیا کرو،
کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ کئی مرتبہ تم گرنے ہی والے تھے مگر تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا تھا۔ سہارا اسے دو جو خود اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نظارہ علم کا نہیں نظر کا محتاج ہوتا ہے۔ سکون آپ کی ذات سے باہر کسی جگہ کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ خیال بن کر زندہ انسانوں کے ذہن میں رہ جانا بھی زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے۔ باوضو ہو کر انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے، اور اگر باوضو ہو کر مر جائے تو جاگنے تک ساری موت عبادت ہے۔ دعا یہ کرو کہ اے اللہ، جو کچھ تو نے دینا ہے بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا وہ مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگتا ہے، انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ تکلیف میں رہو گے، یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دے دیا تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنے دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ برداشت کی طاقت انسان کی شان کو بلند کرتی ہے۔ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو، اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بچتے رہو، مجھے خدا کی قسم یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بڑی جادوگر ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان سے اس کو آواز دی جاتی ہے کہ تیری واپسی قریب ہے، سامان تیار کر لے۔ جب لوگ کسی نیک مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا تحفہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ جنت ہے، اور پہلا تحفہ جو تیرے جنازے پر آنے والے لوگوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر پیشانی میں شوق سجدہ پیدا ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ قریب ہے۔ لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، محفوظ رکھو، تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ اسلام اپنا محافظ خود آپ ہے۔ آپ نے اسلام کو نہیں بچانا ہے بلکہ اسلام نے آپ کو بچانا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے
دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور حلال بھی ہو، رزق کریم کہلاتا ہے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ اگر تم راستہ جاننے والے ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہاری ذمہ داری بن گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرا اور جس نے تقوی اختیار کیا، اس سے جن اور انسان ڈرتے ہیں۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ اور گناہگار کی نیکی دونوں ہی برداشت نہیں کرتے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تمہیں برباد کرنے میں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ بے شک ہم صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی ہے۔ دوسروں کے غم کو اپنی تکلیف سے کم تر خیال کرنا بھی احساس کے تکبر کی ایک قسم ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے ارد گرد لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ انسان کے اندرونی توازن میں جب بے وزنی پیدا ہو جاتی ہے، جب اس کے اندر عزت نفس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، خدا سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، علیحدگی پیدا ہوتی ہے، تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس جھولی نہیں ہوگی تب تک وہ نعمت جو اترنے والی ہے وہ نہیں اترے گی۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو، اور جتنی بڑی جھولی ہوگی اتنی بڑی نعمت کا نزول ہوگا۔ کیسی دنیا ہے، لوگوں کے عجیب و غریب سوال جواب سے کتنے پریشان ہیں، اور ایک دن جو اللہ سوال جواب کرے گا تو اس کی فکر ہی نہیں۔ جسے صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتی ہوں، سمجھو اس کی عقل ڈوب چکی ہے۔ بچے پالنا کوئی بڑا کام نہیں، جانور اور پرندے بڑے بہتر انداز میں یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ بڑا کام بچوں کی تربیت ہے، اور تربیت توجہ اور وقت مانگتی ہے۔ ہم قرآن کے تقدس میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ بعض اوقات تو اپنے ہاتھ کی پہنچ سے بھی اونچی جگہ پر اسے رکھ دیتے ہیں۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی عبادت بیکار جاتی ہے۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر تو درویشی قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی قبول نہیں کی۔ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں۔ مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اگر تم نیکی، پاکیزگی اور تقوی کے بغیر خدا کا نام لیتے ہو تو پھر خدا ایک نام ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے پاؤں ہوتے ہیں۔ ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی کی کبھی پرواہ مت کرو،
یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو یا نہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے غم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں دکھانے۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے شرم و حیا کو نکال لیتا ہے، پھر جب حیا اٹھ جاتی ہے تو اللہ کے قہر میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ دھوکہ ہے جسے ہم بڑی توجہ اور خوشی سے سنتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ عشق ایک جام ہے جس سے پینے والے کو اس کا ظرف دیکھ کر پلایا جاتا ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ خاموش لوگوں کا دماغ بہت باآواز ہوتا ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ اگر آپ کوئی اچھی بات کہیں، اچھا کلام تحریر کریں تو آپ کے لیے ہزارہا اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کی صحت اور زندگی کی دعا کے لیے تیار ہوں گے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ دشمن گھر میں آ جائے یا دوست گھر سے چلا جائے، دونوں حالتوں میں مصیبت ہے۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ گناہ ہر اس عمل کا نام ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ اللہ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خوشامد اور تعریف کی لالچ شیطان کے دو نہایت مضبوط داؤں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے بتایا گیا ہے کہ اعمال ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں تو صدقہ کہتا ہے کہ میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے وہ تنہائی اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں دل کی صفائی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں چاند کی طلب ہے تو رات کے اندھیرے میں مت چھپو، اگر تمہیں پھول کی طلب ہے تو کانٹوں سے مت بھاگو، اور اگر تمہیں عشق کی طلب ہے تو اپنے آپ سے مت چھپو۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی مسرتوں کے در کھول دیتی ہے۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسان پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ لوگ تمہاری دل آزاری کرنے کے بعد ایسا رویہ دکھائیں گے جیسے تم نے ان کی دل آزاری کی ہو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے
کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کی مانند ہوتا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ اسے کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ یقین کی پختگی اور اخلاق کی اچھائی جس انسان میں ہو، وہ ایک ہی وقت میں خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔